کئی مرتبہ یہ بات ہو چکی بھائی، اصل چیز ایصال ثواب ہے، اس میں پوری امت میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اہل حدیث حضرات کیا، شیعہ کیا، سنی کیا، جتنے بھی طبقے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو بہت زیادہ عقل کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور عقل کے پیچھے چلنا بھی چلو ایک بات ہوئی، وہ نصوص کا انکار کرتے ہیں، کتاب و سنت کا، معتزلہ۔ ہمارے یہاں جو حدیث کا نہیں مانتے وہ لوگ، وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو کچھ نہیں ملتا بس وہی جو کچھ وہ محنت کرے۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے کہ سارے ثواب کچھ نہیں ہے، آپ محنت کیجیے، آپ کی عاقبت درست ہو جائے گی۔ یہ نظریہ امت میں رہا ہے پہلوں میں بھی، معتزلہ ان پہ بھی بڑی عقل غالب تھی، لیکن جب ہم زیادہ غور کرتے ہیں تو یہ نظریہ باقی کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے۔ اگر اپنی محنت سے سب کچھ ملنا ہے تو قرآن نے یہ کیا کہا ہے؟ تو ایک مقام ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، 20 کتنے ہی مقامات ہیں۔ قرآن میں بتاتا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے کہا یہ دیوار تعمیر کرو، انہوں نے دیوار تعمیر کر دی۔ دیوار تعمیر کرنے کے بعد خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا دوشے تلک تفت علیہ حضرت، اگر آپ چاہتے تو کوئی مزدوری لے لیتے، اس گاؤں والوں نے تو کھانا تک نہیں ہمیں کھلایا۔ تو خضر نے انہیں جواب میں بعد میں کہا کہ جو دیوار تعمیر کی ہے نا، اب دیوار کوئی ایسی تھوڑی تھی، وہ کئی فٹ چوڑی دیوار تھی، کیونکہ اس کے نیچے ایک کھڈا تھا، اس گڑھے میں خزانہ تھا۔ تو کسی آدمی نے مرتے وقت زمین میں خزانہ کھود دبا کر اس کے اوپر دیوار بنا دی تھی تاکہ دیوار کو نہ توڑے کوئی، نہ خزانہ اس کے ہاتھ آئے۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میری موت اب آ رہی ہے اور بچے ہیں میرے چھوٹے، تو اس نے اللہ سے دعا مانگی اور اس سے کہا کہ اے رب یہ دولت میرے بچوں تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے نا، کانا ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے چاہا کہ اس کے بچوں پر بھی اس نیکی کا سایہ پڑے، اس کے بچے اچھی زندگی گزاریں۔ اگر صرف اپنی محنت سے سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ باپ کی دعا سے بچوں کا خزانہ جو ملا یہ کدھر گیا تھا؟ ایسے نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کے وہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس پہ نہ بیٹھے رہیں کہ بس جو بھی ہوتا رہے، ہم تو کوئی محنت نہیں کریں گے، دنیا اور آخرت کے لیے محنت کریں۔ یہ خود ایصال ثواب محنت میں سے ہے، اور اس کا اثر عالم ارواح پر پڑتا ہے۔ جن کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے انہیں بتایا بھی جاتا ہے کہ تمہارے پچھلے میں سے فلاں آدمی کر رہا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب درجہ بلند ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے اللہ میری تو کوئی نیکی رہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعا کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے تمہارا درجہ بلند کر دیا۔ تو اب اس آدمی نے کیا عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بیٹے کی تربیت کی تھی اچھی۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے والد نے انتقال سے پہلے مجھے بلایا، تو بھی پڑھاتے تھے مدرسے میں، اور بس ایک بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا مولوی شفیع بھول تو جاتے ہی ہیں لیکن اتنی جلدی نہ بھول جانا۔ جو لوگ نہیں بھولتے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو، انہیں ان چیزوں کا نفع پہنچتا ہے۔ یہ تو حدیث میں بھی کتاب و سنت بتایا ہی ہے۔ یہ جو میر انیس تھے نا، مرثیہ کو بہت بڑے مراثی مرثیے کے لکھنے والے تھے۔ میر انیس ایک تو تھے ہی سادات میں سے، دوسرے اس کے طبعاً بہت نفاست پسند تھے، اوپر سے شاعر بھی تھے اور اوپر سے لکھنؤ میں بھی تھے۔ تو وہ ایسا دماغ تھا کہ وہ اپنے لڑکوں کو کھڑا کرتے تھے، کہتے تھے دوپہر کے بعد کہ میں ذرا تیراکی کر لوں، سوئمنگ کر لوں تو آتا ہوں۔
تو سوئمنگ کرتے تھے اور باہر آ کے 50 بند کا مرثیہ لکھوا دیتے تھے، کہتے تھے یہ ابھی ہوا ہے. ویسا دماغ تھا. انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی اور بلی سے بڑا تعلق تھا، اس کے بعد کھانا نہیں کھاتے تھے. تو دسترخوان بچتا تھا تو بلی کا آنا بھی ضروری تھا. ایک مرتبہ بلی کہیں چلی گئی، میر انیس نے 3 دن کھانا ہی نہیں کھایا، روتے رہے بس جو بلی لاؤ ہماری بلی کا کام. یہ جو اتنے بڑے درجے کے دماغ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بڑا مسئلہ تنہائی بن جاتا ہے، سوائے اس کے جسے اللہ کی ذات سے اتنا تعلق ہو جائے کہ وہ مراقبات میں رہے اور یہ چیزیں کرتا رہے. باقی یہ تنہائی سے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اندر. یہ نہرو کو بھی ہو گیا تھا یہ مرض. تو نہرو کو ڈاکٹر نے کہا، جب یہ اندرا کی ماں مر گئی تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ مجھے ایک گھوڑا پال لیجیے، کبوتر پال لیجیے اور 2-3 چیزیں بتائیں. کہا یہ پال لیجیے اور شام کو ان سے کھیلا دیجیے. تو نہرو ٹھیک رہے، یہ ہو جاتا. تو میر انیس نے کھانا نہیں کھایا. 4تھا دن جب آیا تو انیس اور دبیر، ان کا تو مشہور ہے کہ دبیر کا اپنا مقبرہ تھا. دروازے پہ دستک ہوئی اور میر دبیر کھڑے بری طرح ہو رہے. میر انیس حیران رہ گئے کہ دبیر اور ہمارے ہیں. تو انہوں نے گلے لگایا. صاحب نے کہا میر صاحب ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگے آپ ابھی میر زاہد کو دیکھا تھا. میر زاہد جو تھے یہ میر انیس کے دادا تھے. کہنے لگے حضرت تشریف لائے تھے، ابھی میں دیکھا ہوا تھا اور فرمایا کہ جا کر انیس کو کھانا کھلاؤ، ہمیں اس کی بھوک سے تکلیف ہو رہی ہے، اور اسے کہنا جو چیز گم ہو گئی ہے واپس آ گئے. انیس حیران رہ گئے اور کھانا میر زبیر نے، بلکہ انہوں نے کہا حضرت آنا کیسے ہوا؟ میر صاحب کہنے لگے بھوک سخت لگی ہے، کھانا منگا دو. وہ حیران پریشان کہ اتنے بڑے آدمی میرے گھر کھانا مانگنے ہیں. جب کھانا لگ گیا تو انہوں نے یہ پاپ سنایا. ان کا آپ کے دادا آئے تھے بھی ہمیں صبح پاپ میں دوپہر کو اور فرمایا جب اسے کھانا کھلاؤ، اس کے نہ کھانے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اور دیکھو وہ اسے کہنا جو چیز گم ہو گئی ہے آگے آ جائے گی. تو میر انیس نے پھر کھانا کھایا. شام کو بلی بھی کہیں سے آ گئی. تو ایسے نہیں ہے کہ عالم ارواح کا ادھر سے تعلق نہیں رہتا. اس پہ ہمارے دور میں سب سے زیادہ کاری سرد جنہوں نے لگائی ہے اور وہ کامیاب بھی رہے ہیں وہ سعودیہ سے اٹھنے والی تحریک وہابیت. انہوں نے یہ تصور دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، روحوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بر صغیر میں سیدھے سادے بیچارے مسلمان کتاب و سنت کی ان نصوص تک ان کی رسائی کی نہیں، وہ بیچارے خام خواہ میں مارے گئے. حالانکہ عالم ارواح کا بڑا تعلق، وہاں سے جو دعائیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں وہ یہاں کے انسانوں کی تقدیر بعض اوقات بدل دیتی ہے. اولاد ایسے ہی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ابا خواب میں آ جاتے ہیں کہ بھائی کا خیال کرو، بہن کا خیال کرو، یہ کیا کیا ہے ماں کے ساتھ. کئی لوگوں کو یہ تجربے ہیں، اتنے تجربے ہیں کہ اس سے جھٹلایا نہیں جا سکتا. لاکھوں آدمی نے متفقہ طور پر کوئی چیز بول دیا. تو اس لیے اصال ثواب کرنا چاہیے. باقی اصال ثواب میں اب پابندی کرنا کہ مثلاً 10 دن بات کریں گے 5، یہ سارے انتظامی امور ہیں، شریعت کو اس سے کوئی تعلق نہیں. 5 دن بات کرو، 10 دن بات کرو، 40 دن بات کرو، 1 مہینے کا کیا ضرورت ہے کسی کو بھی پابند کرنے کی؟ جو پابندی شریعت نے نہیں لگائی ہم نہیں لگا سکتے.